دوسرا یہ دیکھیے کہ جس پر دین کامل ہوا ہے اگر اسی میں سے کوئی چیز ہو ایک آنے والا آیا کیا ضرورت فی الحال اپنے نبی کو بھول کر امام کی طرف سے وہ بات ہے پر دین کامل ہو گیا آپ نے جب یہ فرمایا کہ امام مہدی آئے گا تو امام مہدی کیا کر رہے ہیں آپ یہ تو کامل ہو گیا تو بدل نہیں دے سکتا دین کو کم کرنے جزا کرنے کے معاملات میں تو جو امام مہدی کی ضرورت ہے وہی زندگی لگی کی ضرورت ہے اور ہمارے نزدیک زندگی لگی اور امام مہدی وہ ایسی طرح کے جو ایک دوسرے کے ساتھ کامل کو بات کر رہے ہیں نام ہے اس لیے ماتا جی کا ذکر کثرت کے ساتھ میں چلتا ہے جماعت نے کیا یہی اس کو میں نتیجہ والے کروں لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ ماتا کی اور ایک ہی چیز کے دو نام ہیں دو طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے اول یہ قرآن کریم میں جہاں جہاں کی انبیاء کا ذکر آیا ہے وہاں یہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو امام بنایا تھا اور وہ ہمارے حکم کے تابع ادا دیتے تھے اپنی طرف سے ادا دیتے تھے بتایا دینے والے کے آدمی میں کوئی نام دیتے یا آدمی یا نام آدمی کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ادا دے اس فائدے ہے آدمی مقبول ہے اس کا مطلب یہ ہے تو قرآن کریم میں انبیاء کے سوا کسی کے لیے امام اور مہدی کے الفاظ استعمال نہیں ہوتا ہے آیت کے الفاظ میں مختلف طرح سے باتیں ہوئی ہے وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا ہم نے ان سارے انبیاء کو جن کے نام گنا چکا ہے ان سب کو ہم نے ائمہ بنایا ائمہ جمع ہے امام یعنی یہ سارے ایسے الفاظ لوگ تھے ان کو ہم نے امام مقرر کیا تھا خود امام نے کر دیا دوسری طرف یہ بتائیے یہدون بامرنا ہمارے حکم کے تابع ہدایت دیتے تھے یعنی مہدی اس لیے مہدی اور امام جب دو لوگ اکٹھے ہوں تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ غیر رکھنے کے لیے یہ کبھی لفظ استعمال نہیں ہوتا اور اسی سے یہ مسئلہ حل ہو گیا جو اہل قرآن کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے اہل قرآن کہتے ہیں کہ امام مہدی کی اصطلاح کیونکہ قرآن میں موجود نہیں اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز اللہ اپنی طرف سے ایک اصطلاح نہیں ہے اور اتنی عام ہوگی تو قرآن میں ضرور کچھ اور بات کہتے ہیں کہ حدیثیں ساری جھوٹی ہیں جن میں امام مہدی کا ذکر ہے کیونکہ قرآن میں بات اس لیے ان کو دکھانے کے لیے یہ آئے کے ساتھ ضروری ہے وہ جاننا ائمۃ یہدون بامرنا ہم نے ان انبیاء کو امام بنایا تھا جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم کے تابع مہدی سے کوئی الگ کام اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا کہ یہدون بامرنا عربی ترجمہ لے کے اپنے کیے جائے تو بات جو پہلے ہدایت کا اللہ سے پھر آگے جائے اسی کا لکشن نکل اور عام صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک طرح اپنی طرف سے نہیں بنایا کرتے قرآن کریم کا آپ کے مطلب یہ دعویٰ ہے کہ ماہر سے وہ ہوا ان کو نظام میں ڈوبا یہ وہ درخت ہے جو ایک ادنا کلام اپنی خواہش نہیں کرتا اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتا یہ ہوا نظام میں ڈوبا سوال کا تمام کلام کوئی مطلب نہیں کرتا ہے کو اس سے زیادہ تکمیت نہیں کرتی یہ کلام اعلان کر رہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قول الہی سے الگ نہ کریں کیونکہ آپ کے تمام اخبار مبنی پر ہوا اور قرآن کریم سے یہ وہ مقامات ہیں جہاں امام مہدی کو قرآن کریم میں ایمانیات میں جہاں فرض قرار دیا ہے
खुदा अपने ऊपर ईमान फर्ज करा दिया, रिश्तों पर ईमान फर्ज करा दिया, कुतुब पर ईमान फर्ज करा दिया और अंबिया पर ईमान फर्ज करा दिया, जो आखिरत पर ईमान फर्ज करा दिया। तो ये वो हर जिस पर वो ईमान लाना जिसका इनकार काफिर बनाए, वो नबी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। बस मुंह से जो चाहे कहें, इमाम मादी को ये नबी मानते हैं और उम्मती नबी मानते हैं, इसके सिवाय इसका कोई अकीदा नहीं। हम पर पूछा है कहाँ है, कहाँ कोई नया अकीदा बना रहे हैं। आजकल जो कभी आने वाले इमाम के मुताबिक कोई अकीदा है जो हमारा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को। अब सवाल है उम्मती नबी जो समझ आ गई, ये दिल्ली नबी क्या होता है? दिल्ली नबी से बात यह है कि वो हक को अपने आका का जैसा आका हो वैसा बन जाए, उसकी गुलामी में, उसकी मुताबियत में उसका छाया हो जाए। दिल कहते हैं छाया को, और कामिल अजात के बगैर इंसान दिल नहीं कहला सकता। दिल कहती है छाया को, ये दरख्तों का छाया ऐसा होता है या तस्वीर में आप शीशे से आप देखें या पानी मार देखें, इन सब चीजों के लिए दिल इस्तेमाल होता है। तो दिल के लिए वो वैसा होना जरूरी है, अपनी तरफ से वो कुछ ना बनाए। जितना दिल काबिल होगा उतना ज्यादा नफूस वादे तौर पर और सही तौर पर उभरेगा। अगर मतलब शीशा गंदा हो तो दिल काबिल नहीं होगा, अगर पानी गंदा हो तो दिल काबिल नहीं होगा। जितना साफ और शफाफ होता चला जाएगा उतना दिल काबिल होता चला जाएगा। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। ये भी माना है कि मोमिन दूसरे मोमिन के साथ उतना रखता है गोया एक ही चीज के दौरान सारी तस्वीरें एक चीज के रहे। तमाम मोमिन जो खुदा की तस्वीर की मोमिन है, उनकी शक्ल सूरत, उनकी सीरत, उनके अखलाक, उनका उतना रहना इसी तरह है जैसे आईने में एक दूसरे की शक्ल एक तरीके से नजर आए। मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है कि वो एक दूसरे में देखते हैं तो ये भी दांत नजर आता है, ये भी उसका नाम है। तो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को काबिल तौर पर अपनी जात में मुनक़िद कर दे, यहाँ तक कि उसका अपना वजूद मिट जाए, कलर हो जाए, कोई अपनी ख्वाहिश बाकी न रहे, कोई मर्जी अपनी न जिंदा रहे, हर बात में काबिल गुलाम हो जाए, उसको दिल्ली नबी कहा जाता है। ये इब्तिदा पुरानी दिल्ली में कहाँ मिलती है? इनको मनियुतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम व कि जो अल्लाह और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा तो ये चार नाम रहेंगे, नबी, सिद्दीक, शहीद, सालिह। अब अताअत में अदना दर्जा होगा तो जाहिर बात है कि अदना नाम है, और निस्बतन काबिल दर्जा होगा तो निस्बतन काबिल नाम। आखिरी नाम जो दूसरी आयत के करीमा ने बयान फरमाया है दर्जे के लिहाज से बुलंद का, वो नबूवत का है। तो मुझे नबूवत का नाम ही दिल्ली नबूवत है। जो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि तो दिल वाली याद से सजदा करते हैं उसके औलाद नाम सजदा करते हैं। याद है आपको? अल्लाह के लिए अल्लाह को सजदा करने वाले लोग जो खुदा को सजदा करते हैं, और ये जो लफ्ज़ है सजदा, ये कुरान करीम ने मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल किया है और बात जगह खाका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें गैर की शऊर चीजें आ गई, यानी कायनात की हर चीज और उसमें जिंदगी हो जाना, और बात जगह मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसमें इंसान को आ
من جو لفظ ہے یہ بیکار چیزوں کے مطلب استعمال نہیں کرنا ہوتا بلکہ عربی معاشرے کے مطابق ہستیوں کے مطلب استعمال ہے. اس کے ساتھ کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے من کی سماوات والارض. یہاں من سے مراد خاص انسان جو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور وہ مراد ہیں کیونکہ من غیر بھی شعور کے لیے عربی میں استعمال نہیں ہوتا. وہ جلال اور ان کا سایہ ہر سجدہ کرنے والے کا ذکر ہوتا ہے. اور یہاں علم جانتے ہیں کہ جہاں خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر ان طور پر کسی من جو ہے کسی میں سے کیا ہے اول طور پر ناظر وجود کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا سکتے ہیں. اور جہاں بھی سجدے میں سب سے زیادہ ذکر اول ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نظر سجدے کرنے والے کی بات کرنا جو میرے حضور کام طور پر سجدہ رہتا ہے صبح وہ جلال اور اس کا سایہ بھی اسی طرح خدا کے حضور سجدہ رہتے ہیں. یہاں رزق ہے اس سجدہ کرنے والے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کام موجود ہے جو عبادت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں درجہ اعتبار کو پہنچ جائے. سجدہ کرنے والے کا دل کا لفظ قرآن کے دل میں ہے اور اس سے ایک انسان کی مراد ہے غیر انسانی چیزیں مراد ہیں. اور جہاں تک نبوت کا تعلق ہے منظور سے اطلاع کی آیت کھول رہی ہے کہ ہوتی نبوت لازمت امت میں گر سکتی اگر آسان درجہ اعتبار سے پہنچے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مالی لحاظ سے ہوتی نبوت کا نام ہی دلی نبوت ہے. اور اگر اللہ سے دل ضرور ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کس آیت پر اور ہے اور میں نے من کی سماوات والارض والجلال بالغدو والآصال یہ آیت ہے. للہ یسجد من کی سماوات والارض جہاں ایک تفصیلی نقطہ ہے کو ایسے یاد رکھیں خاص طور پر یعنی اس سوال سے الگ ہے ایک بہت کام کا نقطہ ہے کہ جب تاریخ کو اور نام نہ کیا جائے کہ کون مشہور ہے تو وہاں سب سے اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے کیونکہ خاصے ذکر رکھتی ہے کائنات میں وہی جتنا ہے یقین جو من سے سماوات والا میں مراد یہ ہے کہ صحیح مراد اور لوگ بھی جو حضور اکرم کی مطابق میں سجدے کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے لیکن اول مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں قابل ذکر سجدے کرنے والا جو صبح اور شام سجدہ کرتا ہے اور اس کے یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جاتے ہیں. اس لیے ذکر کا لفظ